بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا تعلق ایک گستاخ معاشرے سے ہے، ناموس رسالت کے مجرم معاشرے سے ہے، ناموس صحابہ کے مجرم معاشرے سے ہے، ناموس اہل بیت کے مجرم معاشرے سے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ مر مٹنے کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں تھکتا، مر مٹنے کے دعوے کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ ہم میں سے ہر ایک ناموس صحابہ پہ مر مٹنے کے دعوے کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ ہم میں سے ہر ایک ناموس اہل بیت کے دعوے کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ در حقیقت ہم ناموس رسالت کے سپاہی ہرگز نہیں ہیں، ہم ناموس صحابہ کے سپاہی ہرگز نہیں ہیں، ہم ناموس اہل بیت کے سپاہی ہرگز نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کے اس دین کے لیے وہ قربانیاں دیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ایک قطرے کی قیمت تمام جہانوں سے افضل ہے۔ اس دین کے لیے آپ نے اپنے خون کی قربانی دی۔ ساری زندگی آپ کی عبارت ہے قربانیوں سے، صحابہ کی ساری زندگی عبارت ہے اس دین کے لیے قربانیوں سے۔ دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، گھسیٹا گیا ان کو، اور آج آپ دیکھ لیں کتنے صحابہ ہیں جو مدینے میں دفن ہیں، جو مکہ میں دفن ہیں۔ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں صحابہ کرام کی قبریں نہیں ہیں؟ ان کو کتنی زبانیں آتی تھیں، ان کو کس کس علاقے کی زبانیں آتی تھیں، کس کس علاقے کی معاشرت کا پتہ تھا، ان کی کون سی رشتہ داری تھی۔ وہ بغیر دیکھے وہ اس دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنے گھروں چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربان کر کے کہ ہم تک دین پہنچ جائے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی سوچ کو، اپنے جذبات کو، اپنی جوانیوں کو۔ اور اہل بیت نے اس دین کے لیے کہ تاکہ یہ دین زندہ شکل میں، تاکہ یہ دین ایک بہترین شکل میں ہم تک پہنچ سکے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس دین کے لیے۔ مگر افسوس ہم نے اس دین کو حقیر سمجھ کر اپنی زندگیوں سے اکھاڑ باہر پھینکا۔ انسان اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس نظام، اس سسٹم کے حوالے کرتا ہے جس سسٹم کو، جس نظام کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ انسان اپنے گھر کے ماحول کو اس نظام، اس سسٹم کے حوالے کرتا ہے جس سسٹم کو وہ اپنے گھر کے ماحول کے لیے اچھا اور بہتر سمجھتا ہے۔ انسان اپنی معاشرت کو، اپنے کاروبار کو اس سسٹم کے حوالے کرتا ہے، اس سسٹم کو اپنے کاروبار، اپنی معاشرت پر نافذ کرتا ہے جس کو وہ اپنے کاروبار، اپنی معاشرت کے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اس دین کو جس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم نے اس دین کو کس طرح حقیر سمجھ کر اپنی زندگیوں سے اکھاڑ باہر پھینکا ہے۔ ہم نے کس طرح اس دین کو اپنے گھروں کے ماحول کے قابل نہ سمجھ کر اپنے گھروں کے ماحول سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا ہے۔ ہم نے کس طرح اس دین کو حقیر سمجھ کر، اپنے لیے نفع بخش نہ سمجھ کر اپنے کاروبار سے، اپنے معاشرت سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے؟ میرے ہم وطنوں، کیا ہمارے معاشرے میں اکثریت کا یہ یقین نہیں بن چکا کہ جھوٹ کے بغیر، فراڈ کے بغیر، فریب کے بغیر کاروبار نہیں چلتا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے؟ آج میں بازار میں جاتا ہوں اپنے بچوں کے لیے دودھ خریدنے کے لیے، میں نہیں یقین کر سکتا کہ یہ جو میں دودھ خرید رہا ہوں یہ کس کیمیکل سے بنا ہے، اس میں کون کون سے کیمیکل ڈالے گئے ہیں۔ اسی طرح میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے چلا جاؤں اپنے معاشرے میں، اپنے ناموس رسالت کے پیروکاروں کے معاشرے میں،
نموس صحابہ کے پیروکاروں کے معاشرے میں، نموس اہل بیت کے پیروکاروں کے معاشرے میں میں چلا جاؤں مجھے کوئی بھی چیز خالص نہیں ملے گی۔ ہم نے ملاوٹ کی وہ چیزیں، وہ شکلیں ایجاد کر دی ہیں کہ غیر مسلم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سب سے بڑے گستاخ ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ ہیں، ہم صحابہ کے سب سے بڑے گستاخ ہیں، ہم اہل بیت کے سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ اہل بیت کے نام پر، صحابہ کے نام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سیاست کرنے سے، دکانداریاں چمکانے سے، نعرے لگانے سے کبھی بھی ہم ناموس رسالت کے سپاہی نہیں بن سکتے، ہم ناموس اہل بیت کے سپاہی نہیں بن سکتے، ہم کبھی بھی ناموس صحابہ کے سپاہی نہیں بن سکتے۔ ہم دنیا میں ناموس رسالت کے سپاہی، ناموس رسالت کی نمائندگی کرنے والے، ناموس صحابہ کی نمائندگی کرنے والے، ناموس اہل بیت کی نمائندگی کرنے والے اس وقت ہی بنیں گے جب ہم خود ان گستاخیوں کو، جب ہم خود اللہ کے دین کو جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اپنے گھروں میں نافذ کریں گے، اپنے کاروبار میں نافذ کریں گے، تو پھر ہم سچے عاشق رسول ہوں گے، سچے عاشق صحابہ ہوں گے، سچے عاشق اہل بیت ہوں گے، نہیں تو ہم منافق ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ خود غرضی، منافقت کا شکار ہے۔ اللہ ہمیں اس منافقت سے، اس خود غرضی سے، اس بہروپیے کے روپ سے نکالے اور ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول، عاشق اہل بیت اور عاشق صحابہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔